السلام علیکم پاکستانیوں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ یا اللہ امت مسلمہ کو عروج دے، مسلمانوں کو عروج دے، عروج دے۔ لیکن ہمارے اپنے اعمال اتنے برے ہیں کہ ہم ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں اس طرف کہ ہمارا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہم یہ تو کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے سیکنڈ کلاس میں 2 کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی بڑی رقم کو چھوٹا کرنا ہونا تو اسے تقسیم کر دیتے ہیں، اور بار بار تقسیم کرتے کرتے اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ تقسیم ہونے کے قابل نہیں ہوتی۔ اب ایک تقسیم شدہ چیز کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ یہی حال اس وقت امت مسلمہ کا ہے۔ امت مسلمہ کے اوپر جو سب سے پہلا وار کیا گیا تھا نا، وہ عربی اور عجمی کا کیا گیا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی اور عجمی کو ایک دوسرے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، لیکن ہمارے دشمن نے سب سے پہلا جو وار کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ عجمی افضل ہیں۔ عجمیوں کے سامنے یہ کہا کہ تم افضل ہو، عربی نچلے درجے کے ہیں، اور عربیوں کے سامنے یہ کہا کہ عربی ہو تم افضل ہو، عجمی نچلے درجے کے ہیں، جس کی وجہ سے خلافت بھی اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہوا۔ یہ سب سے پہلا وار تھا۔ لیکن آج موجودہ دور کی صورت حال یہ ہے کہ ایک محلے کے اندر ہم 4 فرقوں کی مسجد بنا کے، اور پھر ہر ایک فرقے کا علیحدہ علیحدہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عروج دے، تو ایسا عروج نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے ہمیں عربی عجمی یہاں سے توڑا گیا، پھر ہمارے اندر فرقے واریت کو پھیلایا گیا، جس کے اندر سے شیعہ، سنی، اہل حدیث اور دیوبندی، ان سب کو فرقہ واریت سے پھیلانے کے بعد اس کے بعد پھر ان کے اندر ہماری ذات پرستی پہ کر دیا گیا۔ ذات پرستی سے بات شروع ہوئی تو پھر قبیلداری پہ کر دیا گیا، پھر پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، پٹھان، ان سب کو کہہ دیا گیا کہ یہ افضل ہیں۔ آپ ایک چیز کو اتنا توڑ رہے ہو تو پھر اتفاق آپ میں کہاں سے آئے؟ جب اتفاق نہیں ہوگا تو آپ کس طریقے سے اپنے ملک کو، اس اسلام کو آپ اکٹھے کر سکتے ہو، بڑھا سکتے ہو، دنیا کے اندر لا سکتے ہو؟ کیونکہ آپ تو خود ٹوٹ چکے ہو، اور ٹوٹی ہوئی چیز کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں دیتی، وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتی ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے جو وہ رہبر تلاش کر۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ نہیں ہے۔ جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، صرف کھانا کھایا اور سو گئے بس۔ حقیقت صرف اتنی سی ہے، ہمیں دوسرا سب کا پتہ لیکن ہمیں اپنا آپ کا نہیں پتہ۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔